ایک سورہ فاتحہ بنام شہدائے کربلا۔ صلوات۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ کبھی بھی تعداد کے مطابق نہیں، استعداد کے مطابق صلوات پڑھا کرو، جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، الملقب بطہ و یاسین، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی وزیرہ و وصیہ و اخیہ و سید الوسیجین، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، قاتل الاشجاع الاکفر، مرحب وامر بن عبدود، فاتح بدر و حنین و خیبر، والد شبیر و شبر، ساقی حوض کوثر، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب، امیر المومنین و یاسب دین، صلوات۔ صلی اللہ والصلاة والسلام علی صاحب دعوات النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت حسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النقویہ والہیبت عسکریہ والغیبت الہیہ صاحب العصر والزمان۔ سوئم کے سلسلے کی یہ مجلس بہت اچھا پرسہ دیا۔ یہ سارے دن جتنا میرا آپ کے ساتھ انٹریکشن رہا، یقین کریں کہ میرے اندر کی یہ دعا ہے کہ مولا آپ کی نسلوں میں بھی محبت کے، اہل بیت سے محبت کے، مودت کے اور عزاداریوں کے یہ سلسلے قائم رکھے، اور ہر وہ شخص جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے، یعنی اس بارگاہ کے، یعنی جو سب سے بڑی ہستی مولانا صاحب سے لے کے اس آخری بچے تک جو اس بارگاہ میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آ رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی جسمانی روحانی کوشش سے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے نا، تو دعا کیا کرو کہ ہر ایک کی ڈیوٹی، ہر ایک کی حاضری بی بی کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، کیونکہ جو اونچا کروں، اب یہ اس کو ٹھیک کر دو، صلوات پڑھ دیں۔ کیونکہ یقین کریں ہر ایک کا نصیب ہوتا ہی نہیں اس بارگاہ کی نوکری کرنا، اور جب کوئی آپ کے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، یہاں کے بچوں کا تجربہ بھی میرا بہت اچھا تھا، یقین کریں کہ ہمیں تو پوری دنیا میں ہی پڑھنا نصیب ہوتا رہتا ہے، مولا کے صدقے جاتے رہتے ہیں، بہت کم ایسی بارگاہیں ہیں کہ جہاں بچوں کا بھی بیٹھنے کا، عزاداری میں اپنا حصہ ڈالنے کا سلیقہ نظر آیا۔ تو خدا سے دعا یہی ہے، اول تو ہر محرم کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری محرم ہو کہ امام آ جائے، لیکن جب تک ان پرسوں کا اصل وارث پردوں میں موجود ہے تب تک پوری دل و جان سے لگے رہو، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنی جان زمانے کے امام کے نام وقف کرنے کی یہ عادت
اپنے بچوں میں منتقل کرو، کیونکہ شیعہ قوم کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے. کیونکہ اگر سیدہ کی دعا کے سبب سے اللہ نے آپ کو شیعہ بنایا تو کوشش کیا کرو کہ بی بی کی یہ جو دعا ہے اس کے صحیح حقدار بنو. ایسے بنو کہ جب روز محشر حسین کے پرچم کے نیچے شفاعت طلب کر رہے ہو تو تمہارا مولا بھی آپ کو دکھا کے فخر کر رہا ہو کہ پالنے والے میرے شیعوں میں، میرے چاہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ دنیا میں جہاں بھی گئے لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ علی کا شیعہ آ رہا ہے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ شیعہ بننے کا یہ عمل صرف بارگاہ کی باؤنڈری تک محدود نہ رہے. کریکٹر بلڈنگ کا ایک بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس انداز سے تربیت کرو کہ رزم میں، بزم میں، اپنوں میں، غیروں میں، جہاں جہاں بھی آپ کا بچہ، آپ کا جوان، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کھڑی ہو تو دنیا کی نگاہیں دل سے عزت کے ساتھ اس کے آگے جھکی ہوئی ہوں. یہی حق ہے ایک مومن کہلانے کا، اور یہی حق ہے ایک شیعہ کہلانے کا. تو بس دل چاہ رہا ہے آج کی مجلس اس ہستی کے نام سے اس مجلس کی منقبت کا آغاز کروں کہ جس کے لیے آج ہر آنکھ انتظار میں ہے. جو جملہ اس کا آخر کا ہوگا اللہ جل بے شک ساتھ کہنا مجھے اچھا لگے گا. مولا کے حضور دعا بھی ہے، استغاثہ بھی ہے. میرا بہت فیورٹ کلام ساقی بزم خم کیوں ہو آنکھوں سے گم، آ نظر منتظر الاجل الاجل. عید آتی ہے جب ہنس کے کہتی ہے تب مصطفیٰ کے کمر الاجل الاجل. اور ایک جملہ اردو اس کی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گی تو آپ کو اس کا واقعی لطف آئے گا. تیرے بن دہر بن اس کے تانوں کو بن بن بنا دین ابنا نے عمران کی. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ دہر ہوتا ہے نا دنیا، اور بن کہتے ہیں جنگل کو. مولا کے بغیر تو ہمیں دنیا بھی جنگل نظر آتی ہے. اصل رونق کائنات کی تو زمانے کا امام ہے نا پردوں کے پیچھے چھپا ہوا. تیرے بن دہر بن اس کے تانوں کو بن، یعنی اس کا جال، یہ جو اس کا نیٹ ورک ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تو رونق دے. بن بنا دین ابنا نے عمران کی، سارے کونین میں پوری دارین میں ہے ہر ایک ہونٹ پر الاجل الاجل. اور پھر ہم نے حج بھی کیا، جا کے زمزم پیا، پر یہ محسوس ہوتا ہے تیرے بنا. دید آنکھوں کو کہتے ہیں نا، دید پیاسی رہی، زمزم پی کے بھی دید پیاسی رہی، ایک اداسی رہی، اور کہے رب کا گھر الاجل الاجل. کیونکہ کعبے کو تو اپنے وارث کا انتظار ہے نا. آگ ہی آگ ہے، موت کا راگ ہے. شیعوں کے لیے تو زندگی تنگ ہوئی ہے نا. آگ ہی آگ ہے، موت کا راگ ہے، بہر حق میں سقیفہ کی پھر جھاگ ہے. ہم یہ کس سے کہیں، خود بتا کیا کریں، اب کہیں نہ اگر الاجل الاجل. اور شوق کے قافلے کربلا کو چلے، جا کے بیٹھے ہیں غازی کے پرچم تلے. ان پہ کر دے کرم، تھام کر اب علم، کربلا سے گزر الاجل الاجل. اور ایک اتنا میرا پسندیدہ جملہ ہے نا، کیونکہ جیسے ہمیں انتظار ہے ایسے جو اصل مالک ہیں ہمارے مولا علی، وہ بھی تو انتظار میں ہے کہ ان کا بیٹا آ کے دنیا میں انتقام لے. تو خود رئیس نجف، مولا علی کا لقب ہے نا، خود رئیس نجف سامرا کی طرف کر کے رخ کہہ رہا ہے مسلسل تجھے،
تیری راہیں کھلیں میری باہیں کھلیں، آجا میرے پہ سر الاجل الاجل. اور حیدری یا اور پھر 12واں مرتضیٰ 14واں مصطفیٰ. بارہا تجھے عیسیٰ نے جھک کر کہا دین کا رکھ بھرم، آ بڑھا دے قدم کربلا سے گزر الاجل الاجل. مولا کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات. بہت کوشش کی کہ کم از کم جو سلسلے شروع کروں ان کو ایک اختتام دے سکوں، لیکن یقین کریں کیونکہ فضائل کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ ایک ذاکر کے بس کی بات ہی نہیں کہ 10 دنوں میں اس کا 1/10 بھی آپ کو جو بھی ٹاپک ہوتا ہے، جو ٹاپک اٹھا لو، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سمجھ نہیں آتی. اگر ایبسٹریکٹ بھی پیش کرو تو اس کے لیے بھی 5-10 دن تو یوں گزر جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا بیان کرو اور کیا چھوڑو. جو بھی سلسلے رہ گئے، یہ قسمت کی بات، پھر کبھی نصیب ہو آنا نہ آنا، لیکن کم از کم جو سنا یہ کوشش ضرور کرنا کہ اسے کسی ایک اگلے شخص تک ضرور پہنچاؤ. کیونکہ بات شروع ہی اسی بات سے ہوئی تھی کہ زمانے کے امام کی تیاری کیسے کی جائے، امام کو سمجھا کیا جائے، امام کا اقتدار کیا ہے. تیاری کے لیے ایک چھوٹا سا معیار ہو سکتا ہے کبھی سنا ہو، لیکن جو نہیں جانتا، غیبت صغریٰ کے دور کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے لیے خاص طور پہ نظر کر رہی ہوں کہ امام کو اپنے کس طرح کے شیعوں پہ مان ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی کسائی تھا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ غیبت صغریٰ کے دور میں امام کا اس سے ملنا ملانا ہے. وہ امام کے کچھ خط لے کے، یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے نا کہ کبھی کون سا بندہ امام کی نظر میں آ جاتا ہے، کون امام کا کیسا چاہنے والا ہوتا ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، ظرف جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس کو چہروں کی، زبانوں کی ضرورت نہیں، جو دلوں سے راز پڑھ لے وہی تو امام ہوا کرتا ہے. تو دنیا کو پتہ چلا کہ امام اس کے گھر جاتے ہیں، تو کسی شیعوں میں سے کسی نے مخبری کی لوگوں کو لے کے آ کے اس فصیل پہ جہاں پہ اس کا گھر تھا وہاں کھڑے ہو گئے کہ امام آپ آ کے خروج کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو مولا نے اسی کسائی کے ہاتھوں پیغام پہنچایا کہ اچھا یہ بات ہے، تو 3 دنوں کے اندر تم فلاں جگہ پہ، جگہ بتائی، وقت بتایا کہ وہاں مجھ سے ملاقات کرو. ہو سکتا ہے سنا ہو، لیکن جو نہیں جانتا وہ آج جانے اور کم از کم ایک تک ضرور پہنچائے. اب وہ کسائی تھا نا، تو امام نے کہا کہ چند بکرے لے کے تم چھت پہ آ جاؤ. اور اس کے بعد جب وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو مولانا نے کہا اچھا سب سے پہلے نصرت کے لیے کون آنا چاہتا ہے. ساروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک بندے کو آواز دے کے کہا فلاں بندہ چھت پہ پہنچے. اس کو چھت پہ چھپایا اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا خون بہا دیا گیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ زندہ بندہ اوپر گیا اور خون بہ رہا ہے. دیکھنے میں تو خون ہی ہوتا ہے نا، پہچان تو تھی نہیں کہ بندے کا خون ہے یہ. اب دوسرے کو آواز دی گئی، دوسرا گیا، پھر خون بہایا گیا. جب تیسرے کے لیے آواز دی گئی، اب ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے تو جا، دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے تو پہلے جا. نہیں، معیار سمجھو، بلانا بہت آسان ہے، مولا آ جا آ جا، لیکن کیا جان دینے کے لیے تیار بھی ہو؟ کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہونا ہے. تیاری ہے؟ اور آؤ میرا ساتھ دو اگر یہ جملے سمجھا سکی. اب امام نے کہا تم کہتے ہو کہ میں اس کسائی سے کیوں ملتا ہوں؟ تمہاری نظر میں ایک انفیریئر پیشے کا مالک ہے نا، پروفیشنلی اتنا تمہاری نظروں میں اچھی، معاشرے میں عزت والے پیشے پہ نہیں، لیکن میں جب جھانکتا ہوں پیشے سے نہیں تولتا کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، میں دیکھتا ہوں کون میرا ہے. اب مولا نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی تھی، چھت اونچی تھی. مولا نے اس کو کسائی کو دیکھا، کہا میرے لیے کود سکتا ہے؟ کودا، اور تاریخ کے جملے ہیں، جب گرا
تو گر کے بیٹھا نہیں رہا, بھاگتا ہوا پھر چھت پہ آیا, پھر کودا اور کہتا ہے کہ مولا, کیونکہ مولا, لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, امام نے تو ایک ہی بار کہا کہ کود, کہتا ہے نہیں, مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ کس طرف سے گرے تو میں اس وقت تک گرتا رہوں گا جب تک امام نہ بتا دے کہ کس بل پہ کود, کس پہلو پہ کود. بس امام نے کہا جب اس جیسا دل رکھنے والے 313 ہوں تو میں آ جانے پہ تیار. اور پھر مولا نے ایک اور جملہ کہا ہاں بہت سنتے ہو نا 313, انتہائی ضمانت کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا, جو جھوٹ بولا اس پہ رب کی لعنت ہوتی ہے. آؤ میرا ساتھ دو, 313 وہ خاص الخاص لوگ ہیں جن کو آدم سے لے کے خاتم تلک سلیکٹ کیا گیا ہے, ورنہ مولا کا لشکر ہزاروں میں ہے. گھبرانا جایا کرو کہ وہ 313 کیوں, کیونکہ ہم نے موسیٰ کی قوم کے 15 لوگ, آپ سب جانتے ہو, اٹھاؤ ہسٹری, جنہوں نے مولا سے استغاثہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بڑے ہادی کے نیچے اٹھانا, تفسیر پڑھو, وہ بھی اس میں شامل. ان 313 میں سلمان فارسی بھی شامل, مولا علی کا مالک اشتر بھی شامل, ابو دجانہ انصاری بھی شامل. یہ نام ہے کہ نہیں, ہسٹری میں ہے نا. اور اپنے اپنے وقتوں میں کوئی موسیٰ کے دور یوشع بن نون وسیع موسیٰ بھی شامل ان خاص 313 میں. اب یہ بھی ذہن میں رکھو, کوئی مدائن میں دفن, کوئی مدینہ, کسی کا مدفن ایجپٹ. اور جب آنے والا آئے گا, اٹھاؤ تاریخیں, میں کیا کروں, سب کے سب 313 کو حجر اسود کے ساتھ والی دیوار سے برآمد کرے گا. اور مولا بتانا ہی یہی چاہتا ہے کہ دنیا والوں, آج اگر کوئی میرا شیعہ جس کی اولاد نہیں ہوتی مجھ سے بیٹا طلب کرتا ہے, حالانکہ اپنی بیوی کے بطن سے طلب کرتا ہے, اور دنیا کہتی ہے کہ تمہارا امام کیسے دے سکتا ہے, جو امام پتھر سے بندے برآمد کر سکتا ہو اس کے لیے حیدری حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور پھر یہ ضرور ہے کہ جو مان سمجھتے ہو, میرے پاس مان کا کوئی ایپٹ ورڈ یا کوئی الٹرنیٹیو ذہن میں نہیں آ رہا, یعنی جو امام کو تم پہ فخر ہے نا, مان ہوتا ہے نا کسی کو اپنا سمجھنا, فخر کے قابل, پراؤڈ فیل کرنا, ایگزیکٹلی یہی ایک ایپٹ ٹرم ہے. تو وہ مان جو مولا کو تم پہ ہے اس کو قائم ضرور رہنا چاہیے. بہت مودت کے لمحوں سے ہی جھوم کے عمار یاسر کو مولا علی نے کہا تھا, جو میرا ہوتا ہے نا عمار, جو میرا ہوتا ہے, ایسا جملہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا, کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو گولڈن ورڈ سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں, جن کو زمزم سے دھو کے پیا جاتا ہے, یہ بس ایسا ہی جملہ ہے. مولا فخر سے کہتے ہیں عمار جو میرا ہوتا ہے نا, اگر اس کو کینچی لے کے چیر دوں, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, اگر وہ آرے سے چر جائے, کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, جب بھی جڑے گا کہے گا علی حق ہے. اور جو میرا نہیں ہوتا چاہے اس کو سونے سے تول دوں. حیران ہو گیا عمار, کہتا ہے مولا ایک سونے سے تل کے بھی تیرا نہیں, ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی علی 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 علی, راز کیا ہے مولا؟ مسکرا کے کہا خون کی مجبوری, کیونکہ علی کی محبت پاک خون کا حق ہے نا. تو اب جس کا خون ہی پاک نہ ہو, اسی لیے کوشش کرو رزق حلال رہے, حرام کے قریب نہ جاؤ, چٹنی پہ گزارا کر لو, تھوڑا کھا لو, لیکن پاک رہے. کیونکہ رزق پاک نہیں ہوگا تو پاک خون نہیں بنے گا, پاک خون نہیں ہوگا, ان کی محبت سے دور ہو جاؤ گے. اور کیا معجزات آل محمد میں یہ جملے نہیں لکھے ہوئے کہ مولا نے ایسے ہی صحنے کوفہ میں پھرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر ڈالی, اور یوں کر کے جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نا, مولا نے کہا بے شک ہاتھ جوڑ, میں تجھے واپس نہیں بلانے کا. عمار کہتا مولا کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اب ممبر کی مجبوری ہے نا, لائیو جا رہی ہوتی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کھل کے نام لے نہیں سکتے.
لیکن 2 مخصوص لوگوں کا مولا نے نام لیا تھا، بعد میں پوچھ لینا بتا بھی دوں گی، اور نام لے کے کہا تھا تو چاہے ہاتھ جوڑ تجھے واپس بلانے کا نہیں. کیونکہ ان بندوں کو عمار بھی جانتا ہے. عمار نے پوچھا مولا کس کو ڈانٹ رہے ہو؟ کہا بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ نے جہنم کا وہ فلاں طبق کا نام لیا، فلاں طبق کو ہٹایا، ان لوگوں نے مجھے دیکھا چیخنا شروع کر دیا، یا علی اب دنیا میں بلاؤ، ساری زندگی تیرے نوکر بن کے رہیں گے. تو میں نے کہا نہیں تم ادھر ہی آرام کرو، میں نہیں بلانے کا. عمار قدموں پہ گرا، کہتا مولا اگر بلا لو تو بہت اچھا نہ ہو جائے. کیوں؟ یہ جو گروپس بن گئے ہیں جو دشمن ہے تیرے، جب ان کو جو ساری زندگی تیرے دشمن رہے ان کو تیرے قدموں میں دیکھیں گے تو معجزے سے ان کو بلا تو دنیا ہی بدل جائے گی. کہا نہیں عمار ایسی بات نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اگر واپس بلا لوں پھر میرے دشمن ہوں گے. اللہ اکبر. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا سنا؟ کہا واپس بلا لوں پھر میرے دشمن. عمار کہتا ہے مولا وہ سب دیکھ کے بھی. اب دیکھتے نہیں مولا کے سامنے معجزے ہوتے تھے نا، کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی معجزے ہوتے نہیں، پھر لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا نا. مولا کہتے ہیں وہ جہاں دیکھ کے بھی پوچھا تھا عمار نے کیوں مولا؟ مسکرا کے کہا دنیا میں واپس آنے سے حرامی حلالی تو نہیں بن جاتا. جس کی طینت ہی پاک نہیں اس کا نصیب ہی نہیں علی کی محبت. تو کیونکہ یہ حق ہے پاک خون کا، اس لیے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا کرو، سر بلند کر کے بیٹھا کرو. نصیب کے دھنی ہو، دعائیں ماں باپ کو دیا کرو کہ جنہوں نے علی کی محبت آپ کو گودیوں میں سکھائی ہے. حقدار ہو جاتے ہیں والدین دعا کے کہ جو اپنی اولاد کو علی کی محبت پہ بڑا کرتے ہیں. حق ہوا کرتا ہے، استحقاق ہوتا ہے ایسے والدین کا کہ اپنے لیے دعا سے پہلے اپنے والدین کو دعا دو. بلند آواز سے صلوات پڑھ لو. تو آؤ 1-2 جملوں میں، کیونکہ میں نے اب اتنا وقت تو نہیں کہ کوئی نیا ٹاپک چھیڑوں، پرانے سلسلے کوئی جوڑتے ہوئے 1-2 باتیں اور سن جاؤ. کیونکہ پہلے ہی دن کی مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ خطیب ہی کیا جسے بھول جائے کہ اس نے کہا کیا کیا ہے. پہلے ہی دن کی مجلس میں نے جب آپ سے ذکر چھیڑا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں بھی انہی کا کھاتے ہو اور وہاں جا کے بھی ان کا ملے گا. آؤ پہلے بتاؤں کہ میں نے 1-2 باتیں جنت کے حوالے سے بھی کی تھی، جنت میں کیا کیا ہونا ہے، لیکن اتنا ٹائم کی کچھ ہوتی تھی، کچھ ٹاپک دوسری طرف نکل جاتا تھا. ایسے 2-3 لفظوں میں بتا دوں کہ ایک یاد رکھو، جنت قرآن میں سنگولر کی فارم میں بھی آئے. سنگولر پلورل تو سمجھتے ہو نا، واحد جمع. جنت کا ذکر الگ، جنات کا الگ. لفظ جنت 61 بار آیا، جنات بھی اتنی ہی بار. اب عربی میں ہوتا ہے نا اعداد نکالے جاتے ہیں اور پھر ان کا ایگریگیٹ کیا جاتا ہے. میرے ساتھ چلو، میرا میتھس تھوڑا سا کمزور ہے، میرا ساتھ تو 2. 6 + 1 7. جنات بھی 6 + 1 7. 7 + 7 14. ادھر سے جواب آ گیا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے چاہے جنت ملے یا جنات، صدقہ 14 کا ہوگا. تمہارے میں اتنی ہمت نہیں ہے اپنے نمازوں کے بل پہ، روزوں کے بل پہ، حج کے بل پہ جنت جانے کی کوشش نہ کرنا. تمہارا عمل اس قابل ہی نہیں کہ جب تک اس میں ولایت محمد و آل محمد شامل نہ ہو وہ اللہ کے کسی ترازو میں تل سکے. اور آؤ 1-2 جملے. جنت کا میں نے ذکر کیا، سارے الی مغفرات من ربکم و جنت، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو. ایک جنت. لمن خاف مقام میں رب جنتان، کچھ قسمت والوں کو 2 بھی ملیں گی، 1 سے زیادہ. یہ کون سے ہیں؟ اگر کل کا جملہ یاد ہے، کچھ یاد بھی رکھا کرو، مجھے بھی اپنی میموری کا امتحان لینے دیا کرو.
میں نے کل کا جملہ جب شروع کیا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار مسلم بن عقیل نے جب علی اور رسول کا تعارف کروایا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہ دونوں رب کا مقام ہے. جملہ یاد آیا؟ دونوں رب کا مقام ہے. اور یہی جملے 7ویں امام نے بھی کہے، ہما صلی اللہ محمد والے محمد. کیا جملے کہے؟ ہما مقام رب العالمین کے. یہ دونوں ہما کی جو وہ ہے نا سیگا، یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے نا کہ یہ دونوں ہستیاں اپنے رب کا مقام. اور زیارت عاشورہ میں کن پہ لعنت کی جاتی ہے؟ جنہوں نے ان ہستیوں کو ان کے مقام سے گرایا. اور میں نے بتایا آپ کو یہی تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، یعنی کیونکہ دونوں اپنے اپنی جگہ پہ اس کا خلیفہ ہیں. ہم پہلے دن سے بچے کو جو کلمہ سکھاتے ہیں کہ بلا فصل خلیفہ، رسول بھی ایسا کہ جو اس کی ہستی کا ریپریزنٹیٹو، علی وسیع بھی ایسا. صلوات پڑھ دیں. یا علی اللہ. جو یعنی کل کا جو میسج دیا تھا اگر وہ یاد ہو کہ جہاں جہاں جلی ملے گا وہاں وہاں نبی ملے گا، وہاں وہاں علی ملے گا. اور جو جو جلی کرتا ہے وہ نبی کر سکتا ہے، وہ علی کرتا ہے. تو یہی میسج جس نے دل میں باندھ لیا، قرآن کہتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں. آیت ہے نا، جس نے رب کا مقام پہچانا. مقام، یہ دونوں مقام ہیں. تو ہم ذرا تھوڑے زیادہ لالچی ہیں نا، ہمیں 2 پہ بھی بس نہیں کرنا، ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، یہ جملے ہیں نا قرآن میں. اب کیسے پتا چلے یہ متقین کون ہیں؟ جن کے لیے 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، قسمت کے اتنے لکی جنات، ڈھیر ساری جنتیں. تو آؤ میرا ساتھ دو، 73 فرقوں میں ایک ہی تو فرقہ ہے جس کے گلدستہ اذان سے اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین، یعنی جن کا امام علی ہے وہی تو متقین ہے. اب ہوتا نہیں، دنیا میں بھی دیکھا ہوگا جس کے پاس 3-4 گھر ہوتے ہیں، ایک اپنے استعمال میں رکھ لیتا ہے، ایک اپنے یوز کے لیے، باقی بیچ دیتا ہے. یہی تو بغداد کی گلیوں میں بہلول نے کیا. کوئی بات شیعہ لاجک کے بغیر تو کرتا ہی نہیں. دنیا کہہ سکتی تھی نا کیسے، بغداد کی گلیوں میں بہلول نے یہی تو کیا، کیونکہ ڈھیر ساری جنتوں کا مالک ہے نا، کر سکتا ہے کہ یوں مٹی اٹھا کے بیچتا رہا. اب ہارون کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس کو اعتقاد تھا کہ علی کا ملنگ ہے، جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اور اس نے جنت کے لیے اپنا قیمتی ہار جو ایجپٹ سے آیا تھا نا، جو جزیے وغیرہ آتے تھے، اس نے بہلول نے کہا یہ قیمت ہے ہار، فوراً اتار کے جنت اتنی سی لے گئی. رات کو ہارون نے پوچھا وہ جو صبح ہار پہنا ہوا تھا کہاں گیا؟ کہتی ہے بہلول نے سے جنت کے بدلے خرید لیا. اس نے خوب ڈانٹا، دیوانے کو اتنا قیمتی ہار دے دیا، وہ تو ہے ہی علی کا ملنگ، علی کے شیعوں میں اب تک پرزے کر کے بانٹ بھی چکا ہوگا، اس نے اپنے پاس کیا رکھنا ہے، اور تو نے قدر نہیں کی میرے تحفے کی. یہی ہوا. پھر رات کو خواب کیا دیکھا کہ جنت کا ایک دروازہ جہاں زبیدہ نام لکھا ہوا تھا، جانا چاہا، فرشتوں نے نہیں جانے دیا، تھپڑ مارا. اگلے دن بہلول کے پاس سب سے پہلے صبح اٹھ کے بھاگا گیا. بہلول دکان سے جا لی، آگے مسکرا کے دیکھ رہا ہے اس کو. اور ہارون نے کہا تھا کہ کیا قیمت، اب وہ یہی سوچ رہا تھا 1-2 ہار میں جان چھٹ جائے گی. کہتا ہے تیری پوری سلطنت. کہتا ہے اچھا زبیدہ کو 1 ہار پہ اور میرے لیے پوری سلطنت. بہلول نے کہا کہ وہ تھپڑ کھا کے نہیں آئی تھی، تو تھپڑ کھا کے آیا ہے. صلوات پڑھ دو. اللہم صلی. اچھا ہاں، یہ ضرور یاد رکھو کہ جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں نا دن،
ہفتہ اتوار سیٹرڈے سنڈے, یہ اوپر بھی جا کے یہی ہوگا. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ اچھا نہیں پتہ تو چلو اسی پہ بات کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آؤ چلو ٹھیک ہے, اگر جو نہ پتہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ہم سب پروسیس میں ہیں نا سیکھنے کے. جو مجھے پتہ ہو میں بتاؤں گی, جو آپ سے سیکھوں گی وہ آپ سے سیکھوں گی. اور آؤ میرا ساتھ دو. ہفتے کے دن میں نے اب پرانا سبق اگر سناؤ تو ہفتے کا دن یوم السبت تھا نا, رسول کا دن. ینادی بہم یوم السبت اوزرو لضیافت الآدمہ فی جنت الخلد. تاریخ میں جملے ہیں, کہا کہ سیٹرڈے کو آدم کی طرف سے کھلی انویٹیشن, کس جنت میں؟ جسے جنت الخلد کہتے ہیں. ینادی بہم یوم الاحد اوزرو لضیافت نوح فی جنت النعیم. سنڈے کو اعلان ہوگا کہ جس نے بھی جنت النعیم میں جانا ہے, آج اس کو حضرت نوح کی طرف سے دعوت. یہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی کسی کو دعوت ہو جائے نا, ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واہ واہ واہ, اور کتنے قسمت کے دھنی ہو. میں اتنی جنتوں کے نام گنواؤں گی تاکہ مزہ بھی آ جائے نا. ٹھیک ہے, کبھی دل میں یہ بھی میسیجز لے کے اٹھا کرو. ینادی بہم یوم الاثنین اوزرو لضیافت الابراہیم فی جنت الخلد. جنت الفردوس, جنت الخلد میں آدم تھا. ابراہیم نے منڈے کے دن جنت الفردوس میں کل مومنین کے لیے بڑی اچھی گرینڈ قسم کی دعوت رکھنی ہے, کھلی اجازت. ینادی بہم فی یوم الثلاثاء اوزرا لضیافت الموسیٰ لجنت الماوا. یہ نام ہے نا قرآن میں, تو اس سے اگلے دن سرکار موسیٰ کی طرف سے جنت الماوا میں. ینادی بہم یوم الاربعاء اوزرو لضیافت العیسیٰ لجنت العدن. بدھ کے دن سرکار عیسیٰ کی طرف سے جنت العدن میں پھر دعوت ہو رہی ہے. وَيُنَادَ بِهِمْ لِيَوْمِ الْخَمِيسِ اوزرو ضیافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لذلت طوبہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ میں ایسے ہی پڑھ رہی ہوں جیسے سن رہے ہو, یا تو پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ کے اپنا ہما تھوڑا سا انٹرسٹ شو کیا کرو نا. ہاں ہوں سارے لاتے رہا کرو تو پتہ چلا کرے کہ بھئی کچھ ایبزارب بھی ہو رہا ہے آگے کہ نہیں, تاکہ پڑھنے والے کا ذرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے نا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنی بھی جا رہی ہے. ٹاپک اتنا ہے کہ مشکل نہیں ہے, بہت آسان کر کے سمجھا رہی ہوں. کوئی میں نے مشکل بات چھیڑنی نہیں, مجھے پتہ تھکے ہوئے ہوتے ہو, لیکن کیونکہ درس حسین ہے, درس اہل بیت ہے, تو ادھر سے ہمیشہ کچھ لے کے اٹھنے کی کوشش کیا کرو. سوچ کے, گھر سے سوچ کے چلا کرو, آج کچھ نیا لینا ہے, کچھ نئی چیز سوچنی ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ جنت عدن میں عیسیٰ کی طرف سے, رسول پاک کی طرف سے کسی جنت میں نہیں, طوبہ کے نیچے کھلی دعوت. یوم الخمیس پہ, جمعرات کے دن. وَيُنَادِهِمْ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ اوزرو لِضِیافَتِ اللہ. اور جمعے کے دن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے کھلی دعوت. حیدری یا علی علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. ویسے اپنی دعوتوں کا ذکر ہو رہا تو چہرے واقعی کھلے ہوئے ہیں. تو آؤ میرا ساتھ دو. جنت الخلد کیا ہے؟ جہاں سرکار آدم دعوت دینے ہیں. اگر یہ جملہ سمجھا سکی نا تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی معراج ہو جائے گی, کیونکہ یوم السبت رسول کا دن ہے. اب یہ آٹومیٹیکلی سمجھ لینا کہ جس کا دن ہوگا
اس کی سپرویژن میں سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی آدم کی اپنی جرت نہیں ہے کہ خود سے بلائے, سپرویژن مالکوں کی ہے. اور آدم ایسا کوآرڈینیٹر کام کر رہے ہیں, ایسا کوآرڈینیٹر یوم الخلد جنت الخلد میں آدم کی طرف سے دعوت. اور جنت الخلد کیا ہے؟ جاگنا. جب جنت الخلد جاؤ گے تو ہاں یہ جملے بھی بتا دوں, جناب شیخ مفید کا نام تو سنا ہوا ہے نا آپ نے. اپنے وقت کا وہ ذی وقار عالم کہ جس کو زمانے کے امام نے ایک نہیں دو توقی بھیجی تھی, اور اس میں لکھا تھا الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ. امام کا جملہ ہے یہ. یعنی جس کو زمانے کا امام ہدایت یافتہ بھائی کہہ کے مخاطب کرے, اس کی حیثیت کیا ہوگی, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اور اللہ ہمارے ہر عالم کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. دل سے دعا ہوتی ہے کہ ہمارے اچھے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے اور وہ ہماری ہدایت کا سامان کرتے رہیں. انہوں نے یہ جملے لکھے تھے کہ جنت الخلد میں ہر مومن کے نام اوپر سے ایک لیٹر آئے گا, اور اس کے جملے ہی ہوں گے من الحی القیوم الذی لا یموت الا الحی القیوم الذی لا یموت. اس کی طرف سے جس کو ہمیشہ کی زندگی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے جو کبھی مرے گا نہیں. اب اس کی طرف جس کو آئندہ کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اور جو آئندہ کے لیے ہے ہی بھی ہے, قیوم بھی بن گیا ہے آئندہ کے لیے. بڑی توجہ, یہ جملے سمجھنے کی کوشش کرنا. اما بعد آئیں یقول لہو کن فیکون. اب کے بعد یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اپنے لیٹر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں جس چیز کے لیے کہتا ہوں کن, وہ ہو جاتی ہے. قد جعلتک لتقول لشیء کن فیکون. اس جنت کا پہلا انعام جو تمہیں دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں تو کن کہتا تھا تو ہوتی تھی, آج کے بعد تمہیں اجازت کہ تم جس کے لیے کن کہو گے ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ ہوتا نہیں, سنا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے دل چاہا سیب کھاؤ, اور ہاتھ میں کوئی اور پھل تھا, کن کہے گا سیب ہو جائے گا. اور یہ تو جنت تو بعد میں جاؤ گے نا. میں نے تو زمانے کے امام کے معجزات میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ مولا کے دور کا شیعہ یہ معجزہ دکھائے گا کہ بیٹھے بیٹھے سامنے دودھ ہے نا, دل چاہ نہیں دودھ نہیں شہد ہو, بس امام کا نام لے کے دیکھے گا دودھ شہد بن جائے گا. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے ہم وہ وقت دیکھیں کہ جنت جانے سے پہلے جنت کا نظارہ کریں. تو اب جاگنا جو جملہ کہنا ہے وہ بہت بڑا جملہ ہے. کسی بھی مولوی سے جنت الخلد کا ذکر کرو جو منکر اہل بیت مولوی ہے, اور اس سے پوچھو کہ کیا جنت الخلد میں جا کے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ کن کہہ کے سیب کو کینو بنا دو, کینو کو کیلا بنا دو. کہے گا ہاں ہاں بالکل, یہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, اللہ کی سچی کتاب کا وعدہ ہے. اس وقت یہ وعدہ اس سے پوچھ کے اس کا دامن پکڑ کے میری طرف سے ایک سوال ضرور کرنا, کہنا اچھا جس کے صدقے جنت میں جاؤ گے تو جنت میں جا کے کن کے مالک ہو جاؤ. وہ اگر زمین پہ کہے کہ دنیا میں جتنے چشمے ہیں علی بناتا ہے, وہ اگر کہے کہ میں جب چاہوں کن کہہ کے تجھے بیٹے عطا کر دوں, میں جب کہوں کن کہہ کے تجھے کائنات کا مالک بنا دوں, پھر شک کیوں کرتے ہو؟ اور آؤ پھر ایک جملہ اور, جنت النعیم. اب کیونکہ علی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے نا, یوم الاحد علی کا دن ہے, کچھ تو پھر رکھا ہے نا اس جنت النعیم میں کہ ابراہیم جیسا نبی جو خود جنت الفردوس کا مالک ہے, وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم کے پالنے والے, مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے قرار دے. یعنی یہ سے ہونا ثابت کر رہا ہے جیسے سلمان و منا ہے نا, سلمان خود وارث نہیں لیکن وارثوں میں سے ہو گیا. ابراہیم کہتا ہے مجھے بھی وہ استحقاق دے کہ جو اس کے وارث ہیں ان میں سے ہو جاؤں. اور پھر کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزرا, میں آپ کو ایک نتیجہ فکر بھی دینا چاہ رہی ہوں, اگر میرا ساتھ دے سکو تو جو جملہ جنت الفردوس کے بارے میں ملا اس کے لیے خاص طور پہ روکنا چاہ رہی ہوں. جنت النعیم کہاں یہ ضرور سن لو کہ 16 بار قرآن میں نعیم کا لفظ آیا. اب یہ پھر کبھی بحث رہی کہ کون سا نعیم کون سی جگہ پہ فٹ آتا ہے. ہر نعیم ہر جگہ کے لیے نہیں ہے.
کیونکہ بحث اب الگ ہو جائے گی اور میں آپ کو بہت زیادہ تھکانا نہیں چاہ رہی ہوں. میں آپ کو گرامیٹیکلی وہ جو بھول بھلائیاں ہوتی ہیں نا پزلز، اس میں الجھانا ہی نہیں چاہ رہی. آؤ جنت الفردوس کا فیصلہ کریں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، الذین یورثون الفردوس. نہیں، اس سے پہلے جملہ ہے اولئک هم الوارثون، الذین یورثون الفردوس. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں، جملہ مشکل ہے، میں نے آسان بھی کر دینا ہے مولا کے صدقے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی تو وارث ہیں. کس کے؟ جنت الفردوس کے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے. نماز کی حفاظت جنہوں نے کی وہ تھے کہ جن کی قبروں پہ کھڑے ہو کے زمانے کے اماموں نے سلام کیا. نہیں سمجھے تو سمجھا دوں، دو ہی تو نام ملے. ایک کو دنیا سعید بن عبداللہ کہتی ہے، ایک کو زہیر بن کین کہتی ہے. امام نماز کی تیاری کر رہا ہے، یہ دونوں حضرات امام کے پاس آئے. مولا صاحب شریعت ہو، صاحب کلمہ نبی کے وارث ہو، ایک مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ نظر بھر کے مولا حسین نے دیکھا، پوچھو. کہ مولا اگر کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کی طرف کمر ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ کعبے کی حفاظت کے لیے سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ کعبے کی طرف کمر ہو جائے حرج تو نہیں؟ مولا کہتے ہیں الٹا ثواب ہے. مولا پھر تو ہمارا ولایت کا قبلہ، ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے آگے کھڑے ہوں اور تو اپنے صحابیوں کے ساتھ جو بچ گئے ہیں نماز پڑھا. اور تیرے عشق کی قسم، زہیر کے جملے ہیں نا، تاریخ میں رقم ہے یہ جملے. تیرے عشق کی قسم مولا کہ اگر تیرے نماز پڑھنے سے پہلے ہم گر گئے تو ہمیں وفادار نہ کہنا. تن کے کھڑے رہے، نماز تمام ہوئی، وہاں گرے. یہی تو بتا رہی ہوں کہ دونوں نے نماز کا اور امامت کا کمپیریزن کیا. دنیا کہتی ہے نا حسین نے نماز کے لیے جان دی. نہیں، کہا کرو حسین نے توحید بچائی. نماز فروع ہے، حسین اصل ہے، اصول ہے، اور اصول فروع پہ قربان نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ حسین توحید بچا رہا ہے، حسین رب کو بچا رہا ہے. اور آؤ اگر میرا جملہ اب بھی جو نہیں سمجھا، یہی تو جملے سمجھانے ہیں. حر مہمان آیا تھا نا، اسی دن ہاتھ بندھوا کے پہنچا تھا. انتہائی ذمہ داری سے ایک ایک جملے کی ضامن ہوں. جس مرضی مقتل کی کتاب اٹھا لو، اپنے بیگانے نے لکھا ہی یہی کہ پہلا شہید حر کا بیٹا تھا، پھر حر تھا. جو کریمی کو کریمی عطا کرے، کریم گھرانے کا حسین، حر کو، اور جانتے بھی ہیں کہ یزیدی ہوتے ہوئے حر کی جتنی نمازیں تھیں ان کا ثواب نہیں. یزیدی فوج میں شامل ہوتے ہوئے حر کے سارے روزے بیکار. جو یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، 15 سال سے زیادہ کی تو اس کی مدت ہے اس فوج میں نوکری کی، ہے نا، شام کی فوج میں شامل تھا نا. جاگو جاگو، فیصلہ آپ سے ہی لے رہی ہوں. تو مولا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں؟ پھر حر کو روکا کیوں نہیں کہ کم از کم ایک نماز ہی میرے ساتھ پڑھ جا؟ بڑی توجہ، کیونکہ اگر ایک نماز بھی حر حسین کے پیچھے پڑھ لیتا تو منافق اہل بیت مولوی کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ وہ ایک نماز جو امام حق کے پیچھے پڑھی وہ بچانے کا سبب بن گئی. اور حسین نے فیصلہ دیا، دنیا والوں، جنت نمازی ہونے سے نہیں. ہزاروں نمازیوں کو اللہ کی کتاب نے جہنمی بتایا، سورہ ماؤن گواہ ہے.
ان نمازیوں پہ جو اپنی صلات کو چھوڑ بیٹھے. اب یہ وہی بات ہے جو میں نے اس دن ان سے بات کی تھی, کبھی پھر وعدہ رہا, کبھی نصیب ہوا تو بتاؤں گی صلات ہوتی کیا ہے, صلات ہے کیا. آؤ تو وہ ایک نماز دنیا کہہ سکتی تھی کہ حور کو بچانے کا سبب بن گئی, لیکن مولا حسین نے کہا نہیں, نماز حسینی, نمازی ہونے سے جنت نہیں ملتی, امام برحق کی معرفت جنت دلاتی ہے. امام حق کی پہچان جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے. تو اب بات آسان ہو گئی نا, کون ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب جملہ بھولے تو نہیں, زہیر گرے, مولا نے سر زانو پہ رکھا, کتنا قسمت کا دھنی تھا, جاتے ہوئے امام کا زانو نصیب ہوا. مولا نے ماتھا چوما, ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا بس ایک حسرت رہ گئی, آخری نماز تیرے پیچھے ہو جاتی. مولا نے کہا کمال کرتے ہو زہیر, کمال کرتے ہو سعید, انہوں نے پڑھی, تو نے حفاظت کی, انہوں نے ادا کی, ہم ادا کرتے ہیں, ان دونوں نے حفاظت کی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, جنہوں نے نماز کی حفاظت کی, یہ حقیقت صلات کا ذکر ہے, یہ عام پڑھنے والی نمازیں نہیں ہیں. ورنہ آج ہر مولوی سر اٹھا کے کہہ دیتا میں جنتی ہوں, ہر منکر اہل بیت بھی قرآن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا تھا کہ میں جنتی ہوں, میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا ہوں. نہیں, امامت کا فیصلہ, حفاظت اور ہے, ادائیگی اور ہے. اور تم امام کی محبت کے دعوے دار بنو. ہر ایک محافظ صلات کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. امامت سے محبت تو دکھاؤ, امام کے سپاہی تو بنو. اور آؤ میرا ساتھ دو, جو جملے بتانے ہیں, بس جو بھی وارث ہے وہ جنت الفردوس کا مالک. تو یہی 2 نکلے نا. اب ابراہیم بھی اگر انویٹیشن دے گا تو اصل وارثوں سے پوچھ کے, سعید بن عبداللہ اور زہیر کی اجازت کے بغیر اب ابراہیم کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ مومنوں کے لیے دسترخوان سجائے. اور پھر جنت الماوا, یہ تو قرآن میں کئی بار, آپ نے جب رسول معراج پہ گئے تھے اور واپس آئے اور سب کو بتایا فلاں فلاں جگہ علی کو دیکھا, لوگوں نے شک بھی کیا, تو اس وقت ایک جملہ تھا نا کہ تو نے تو اس کو وہاں بھی دیکھا, اندہ سدرۃ المنتہا, اندہ جنت الماوا, کہ تو نے اسے جنت الماوا اور سدرۃ المنتہا کے قریب بھی دیکھا. تو آؤ یہ جملہ بتانا چاہتی ہوں, کبھی دیکھا نہیں, جب ہم گھر بناتے ہیں تو پاکستان انڈیا میں تو بہت ہے نا, کوئی بھی مومن کوئی شیعہ گھر خریدتا ہے, کسی گھر پہ سگے در بطول لکھا ہوتا ہے, کسی پہ علم کا نشان, کسی پہ کیا, یہ لاجک کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے قدم کا نشان یا علم کا نشان یا ان کا نام لکھ کے اپنے گھر کو برکت والا بناتے ہیں. اب کیونکہ جنت الماوا موسیٰ کی تھی, اور آپ سب جانتے ہو کہ معراج کے دن رسول نے اوپر جا کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا چکے, رسول آگے, علی پیچھے, پیچھے انبیاء کی صفیں تھیں. اس وقت موسیٰ نے کہا تھا یا علی, جاتے ہوئے ذرا میری جنت الماوا پہ اپنے قدموں کے نشان تو لگاتا جا, تاکہ میری یہ والی جنت بابرکت ہو جائے. ویسے بھی کئی نشان نظر آ رہا ہوں, میں اکثر دیکھا نہیں, دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جیسے مسجد براسا ہے جہاں مولا کے قدموں کا ہاتھ کا نشان ہے, کئی قدموں کے نشان, کئی نیشا پور. کیوں جاتے ہو؟ برکت لینے. تو جنت الماوا جب جاؤ گے تو مولا کے قدموں کے نشانوں کے نیچے سے ہو کے, دنیا میں بھی اسی کی عادت تھی, وہاں بھی اپنی عادت کا ریوائیول کرو گے. اور پھر جنت العدن, بس ختم کر دی میں نے بات, بہت جلدی سمیٹ رہی ہو. جنت العدن, اس دن حضرت عیسیٰ کی طرف سے, بدھ کو کیا کہتے ہیں, وینسڈے, اس دن حضرت عیسیٰ کی طرف سے کل مومنوں کے لیے دعوت. اچھا ہوگا کیا جنت العدن کے لیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ سب کو کنگن پہنائے جائیں گے, کنگن, بریسلیٹس, سونے چاندی کی. اب مولوی سے پوچھو کسی, پہنو گے؟ کہے گا ہاں. پھر پوچھنا ضرور, دنیا میں بیڑی کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ کوئی مولا کا موالی کڑی پہنتا ہے, اس وقت تجھے بدعت لگتی ہے. جنت کے کنگن بڑے عزیز ہو گئے. تو عادت امپروو کرو, عادت بہتر کرو, تاکہ وہاں بھی جا کے, ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ فرشتے کہیں کہ وہاں نہیں پہنی تھی تو یہاں کس منہ سے زیور پہننے کے لیے تو آ گیا.
اور پھر زیر توبہ، چلو توبہ کی بات کر لیں، پوچھا گیا مولا توبہ کیا ہے؟ کہا درخت ہے، اصیلھا فی الدار، اس کی جو جڑیں ہیں میرے گھر میں ہیں، ایک ایک پتا رسول نے خود بتایا میلوں تک پھیلا ہوا ہے، ایک ایک لیف میلوں کا رقبہ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو طوبہ کا درخت ہے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے نیچے زیر سایہ مولا حسین کے نام کی مجلسیں ہونی ہیں. فی ذلت طوبہ مجالست الحسین ابن علی، جملے ہیں کہ مجالس بپا کی جائیں گی. اور پھر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ابھی بیٹھنے کی عادت ڈالو گے تو طوبہ نصیب ہوگا. اور قسمت کے دھنی ہو نا کہ یہاں بیٹھتے ہو وہاں پہ بھی نصیب ہوگا. اب کیونکہ طوبہ کی تفصیل سنا رہے تھے سرکار، تو جب کہا نا کہ اس کی جڑیں میرے گھر میں، اگلے دن پھر اتفاق سے کوئی صحابی نہیں موجود ہوگا تو پھر طوبہ کا ذکر ہو. کسی نے پوچھا طوبہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ طوبہ درخت ایسے ہی سارا بتایا. تو پھر کہا کہ اصلھا فی الدار علی، کہ علی کے گھر میں جنت اس کی جڑیں ہیں. تو کوہنیاں چل گئیں، کل کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں، کل کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں اس کی جڑیں اور آج علی کے گھر میں پہنچا دیں. تو کہا جاہلو، میرے اور علی کے گھر بانٹے ہوئے تھوڑا ہی ہیں. اور اس وقت کی یہ حدیث ہے جو اکثر آبارگاؤں میں لکھی نہیں ہوتی، انا و علی بمنزلات راس بالجسد. دنیا والوں میں اور علی الگ نہیں ہیں، علی ایسا ہی ہے جیسے کوئی سر بدن کے ساتھ لگا ہو. تو یہ راز صرف شیعہ پہچانتا ہے، کیونکہ دنیا تو اپنے کلمے سے ہی سر کو بدن سے الگ کر دیتی ہے. یہ شیعہ ہوتا ہے جس کی اذانوں میں، جس کی اقامت میں، جس کی عبادتوں میں علی اور نبی ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جو اپنے عمل سے نبوت کا قتل نہ کرے وہی تو شیعہ ہوا کرتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ لو. آخری جملہ، اور اس سے اگلے دن جمعہ لقب زمانے کے امام کا. اس دن اللہ کی طرف سے عرش کے نیچے کھلی دعوت. اچھا آؤ میرا ساتھ دو اگر یہ جملے سمجھا سکوں. پوچھنے والوں نے پوچھا، اور یہ احسان مانا کرو سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد جیسے صحابیوں کا، جنہوں نے پوچھ کے ہم جیسوں کے لیے منزل آسان کر دی نا. انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ مولا عرش کے نیچے کیا ہوگا. یعنی روز جو دعوتیں کھا رہے ہیں، کبھی ایک نبی کے مہمان، کبھی دوسرے نبی کے مہمان، کبھی طوبہ کے نیچے، تو یہ عرش کے نیچے ایسی کیا اسپیشلٹی ہے کہ اللہ کی طرف سے دعوت. آؤ اگر یہ جملے سمجھا سکی نا تو میں سمجھوں گی کہ اب تک کی جتنی مجلسیں تھیں مجھے ان کا حاصل مل گیا. یہ حاصل ہے مجلس کا. آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں پہلے، کیا کوئی ایسی جنت قبول ہے جہاں علی نہ ہو؟ نہیں نا. بس آؤ انہی جملوں کی طرف لے کے جا رہی ہوں کیونکہ یہ حدیث ہے. اور جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھی تھی حدیث تو تھوڑی دیر کے لیے میں خود بہت پریشان ہوئی تھی، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. بہت عرصے میں نے آپ کو ایک پہلے دن اصول دیا تھا کہ جو چیز پڑھو، جو چیز سنو، اس سے انکار نہیں کرو اور مولا کی طرف پلٹا دو، کبھی نہ کبھی اس کا آنسر ضرور ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام سے کوئی چیز طلب کی ہو اور آپ کو جواب نہ آئے. کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہم سب اس لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں نا، دیر سویر ہوتی رہتی ہے لیکن جواب ضرور ملتا ہے. حدیث اتنی عجیب تھی کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور آپ خود بھی حیران ہوگے کہ جب اس کی لاجک بتاؤں گی. حدیث تھی جنت بے وقوفوں کے لیے ہے. تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، پہلے میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ اتنی مستند کتاب تھی کہ اس کو ایسے ہی ایک طرف رکھا نہیں جا سکتا تھا کہ جنت بے وقوفوں کے لیے ہے. بہت بعد میں 3-4 سال گزر گئے اور کبھی کبھی لیٹے لیٹے یاد آتی، میں پریشان بھی ہوتی تھی کہ اس کا کیا جواب ہے. بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک میں مجلس سن رہی تھی نیٹ پہ، ایک عالم دین نے اس کا جواب دیا اور مجھے بیٹھے بیٹھے وہ مزہ آیا. انہوں نے یہی حدیث پڑھی اور اس کا حوالہ یہ دیا، کہتے ہیں کہ ہوگا کیا، کیونکہ مومن کے اندر جو ولایت کا سمندر ہے نا، اس کو اس سمندر کی قیمت خود بھی نہیں پتا. اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو محبت اس کے دل میں ہے اس کی ویلیو کیا ہے.
تو ہوگا یہ کہ جیسے ہی اس کو پل صراط نظر آئے گا، اب مولویوں سے سنتے رہتے ہو نا کہ کتنی سخت وہ منزل ہوگی کہ نیچے سے جہنم کے شعلے اور وہ اس کی باریکیاں سنتے ہو، تو جب وہ پل صراط پہنچنے تلک اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہوگا، کچھ بھی ہے، امتحان تو ہے نا۔ اب جب سوال ہوگا، پروانہ بے شک ہاتھ میں ہے، لیکن وہ والی منزل ہے، انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ فرشتے پوچھیں گے تیرے دامن میں کیا ہے، تو ڈرتے ڈرتے کہے گا ولایت علی، کہیں گے بھیجو جنت میں، جنت جانے تلک، کیونکہ جیسے ہی سنے گا نا لفظ بھیجو جنت میں، بھاگ پڑے گا۔ اب یہ نہیں سوچے گا کہ جو میرے پاس، آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس $100 ہوں، $100 پکڑے ہوں، اور میں کہوں کہ یہ کینڈی لے لو، اب جو $100 کے بدلے ایک کینڈی کا سودا کرے گا وہ بے وقوف ہوگا کہ عقل مند ہوگا؟ جب ایگری کرتے ہو بے وقوف ہوگا۔ دل میں ولایت علی، اور میں نے اس جنت میں جا کے خوش ہو رہا ہے جہاں پہ ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، جہاں چیونٹی بھی بیٹھی ہے، جہاں پہ وہ قابیل والا جس نے قابیل کو سکھایا تھا کوا بھی بیٹھا ہے، جہاں یوسف والا بھیڑیا بھی بیٹھا ہے۔ کبھی وقت ہوا، کبھی موقع ملا تو میں ان جانوروں پہ بھی پوری آپ کو مجلس سناؤں گی کہ ان جانوروں کا استحقاق کیا ہے۔ لیکن فی الحال کیا لے لو گے کہ اس جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو ایک چونٹی بھی لے لیتی ہے، جو ایک کتا بھی لے لیتا ہے، اور کتے نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، صرف اپنی نیچر کے اگینسٹ بھونکا نہیں تھا، پتہ نہیں بتایا تھا اصحاب کہف کا۔ جنت تو اس کو بھی مل گئی۔ اب وہ جنت لے کے اگر بہت تیر مار لیا تم نے، بہت بڑا کارنامہ کر لیا، یہی تو جملے حدیث کے، جنت بے وقوفوں کے لیے ہے۔ پہنچ گئے، اب خوش ہو گئے کہ پہنچ گئے، لیکن وہ جو ہوگا نا سلمان، جسے ایسے ہی تو نہیں پھر کوئی سلمان بن جاتا نا، کہتے ہیں سلمان، مولا نے بتایا، کہا جب میرا سلمان آئے گا یہ تو پل صراط پہ ہی کھڑا ہو جائے گا، میں نہیں جاتا۔ اب فرشتے منت کر رہے ہیں چلا جا، جنت انتظار کر رہی ہے، یہ کہے گا نہیں جاتا، وہاں جاؤں گا جہاں علی ہے۔ اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے، جیو جنت تو اہل کہاں گیا بیت پانی، کے قدموں کی دھول ہے۔ جیو۔ اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے اس نے خود سے نہیں لکھا، یہ الہام ہے، یہ بات دنیا کی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو باتیں شاعر سے بھی ادا ہوتی ہیں وہ الہام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریالٹی ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، ہماری نظر اس لاجک تک اس وقت تک نہ پہنچے اور بات ہے، لیکن کچھ جملے الہام کی طرح قلم پہ برستے ہیں۔ تو سلمان کھڑا ہو جائے گا، میں تو وہاں جاؤں گا وہاں جہاں علی ہے، میں تو دنیا میں علی کے بغیر نہیں رہا تو یہاں کیسے رہ لوں؟ بات سمجھ آئی؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم جیسے گناہگار بھی بظاہر وہاں بیٹھے ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو جمعے کے جمعے انتظام ہوگا، جمعہ ویسے بھی اسپیشل ہوتا ہے نا، جمعہ ویسے بھی امام کا دن ہے، تو یہ جو جمعے کے جمعے انتظام ہوگا، پوچھو نا مجھ سے یہ ہوگا کیا اس دن؟ دعوت ہوگی، سارے آؤ، سب مل کے آؤ، اور دنیا والوں، دنیا میں تم وہ علی دیکھتے رہے، وہ بشر دیکھتے رہے جو علی اپنی صورت بنا کے آیا، آج میں وہ علی دکھاتا ہوں جو میں نے پیار سے تنہائیوں میں بنایا۔ دنیا میں وہ علی دیکھا جو وہ خود اپنی مرضی سے اپنی خاکی صورت جو بنا کے آیا۔ مولا علی نے کہا نہیں کہ ہر نبی کی مشکل کے لیے مختلف لباس میں گیا، اور مولا کا اپنا کہنا ہے کہ جب 14 اکٹھے آئیں گے، آنے والا جب آئے گا، ہر بندہ کہے گا کہ فلاں کو تو میں نے فلاں وقت میں دیکھا، فلاں امام نے فلاں وقت میں میری مدد کی۔ یہ ہماری نگاہوں کا پردہ کہ اس وقت پہچان نہیں ہوتی۔ ملاقات صاحب زمان بک ہے، 2 والیومز ہیں اس کے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے، جب آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وقت میں کیسے مومنوں کی مدد ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نگاہوں کے پردے اس وقت پہچان نہیں کرواتے، لیکن اس دن وہ والا علی دیکھو گے،
جس کو پیار سے تنہائیوں میں، وحدت کی خلوت میں بڑے سکون سے تراشتا رہا، جس کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ زمانہ پکار اٹھے گا کہ اب پتہ چلا علی وجہ اللہ کیوں ہے، اب پتہ چلا علی نفس اللہ کیوں ہے، اب پتہ چلا یہ خوبصورت ہاتھ ید اللہ کیوں کہلائے، اب پتہ چلا یہ رجل اللہ جنب اللہ کیوں ہے۔ صلوات پڑھ دو بلند آواز سے۔ دل بول علی مولا، علی مولا، دوا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرے مولا میرے مولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، یا علی، میرے مولا کی عظمت پہ بلند تر صلوات اللہ۔ میسج کنویڈ، بات سمجھ آئی؟ تو بات وہی ہے، جب کبھی بھی معصوم کا کوئی فضیلت سنو، جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہی بات ہے کہ اتنا بڑا دل ہو آپ کا، فضیلتوں کے سلسلے سنتے چلے جاؤ نا، انکار کی ایک شکن نہ آئے، شک سر نہ اٹھائے۔ اب تو وہ وقت آ گیا، ہم اس نازک دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں کبھی علم کو بدعت کہا جاتا ہے، کبھی ذوالجناح سے کیوں طلب کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو۔ جب تک اپنا عقیدہ سٹرونگ نہیں کرو گے تب تک آپ اپنے امام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بند ہو گیا ہے، ہاں اچھا چلیں یہ ہے، چلو اسی سے گزارا، بیٹھ جائیں، گزارا کر لیتی ہوں۔ تھوڑی سی مصائب کی باتیں، سوئم شہدائے کربلا کا کہنا بہت آسان، لیکن یہ اس سے پوچھو کہ جو بھائی کی قبر پہ نیزے مار مار کے، بھائی کی لاشیں سے لیزے مار مار کے اٹھائی گئی، انتہائی ضمانت کے ساتھ مقتل کی تاریخ اٹھاؤ، کیونکہ 11 محرم سے علی کی بیٹی کا اصل محرم شروع ہوتا ہے۔ اصل محرم کیوں؟ جب چوتھا امام روتا تھا، خون کے آنسو روتا تھا نا، تو منہار کوفی نے قدم چوم کے کہا تھا مولا علی اکبر یاد آتا ہے۔ کہا اگر علی اکبر ہوتا تو وہ بھی خون روتا۔ پوچھا پھر کیا بابا کی زیر خنجر شہادت رلاتی ہے؟ کہا بابا بھی ہوتا تو خون روتا۔ کہا منہار کیوں بھول جاتے ہو کہ شہادت ہماری میراث ہے، شہادت پہ کوئی ہاشمی نہ روئے۔ کہتے ہیں مولا پھر کیا چیز رلاتی ہے؟ منہار بھی عرب تھا نا، مولا کہتے ہیں تو عربی ہے، تجھ سے ایک بات پوچھوں، عربوں کو اپنی غیرت پہ بڑا مان ہوتا ہے نا۔ مولا کہتے ہیں مجھے ایک بات تو بتا، کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی اس کی ماں کا برقع نوچ لے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں مولا اس کو مر جانا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں پھر مجھ سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ سجاد تو زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اور میری پھوپھیوں کی رونے میں کبھی شرم نہ کیا کرو، ہر مجلس اپنی آخری مجلس سمجھ کے کیا کرو، کیا پتا کل رونا نصیب ہو نہ ہو، کیونکہ نہ کسی کے ہاتھ بندھے ہیں، نہ کسی کو رونے پہ انیاں چبھوئی جا رہی ہیں، نہ کہیں سے کھولتا پانی آ رہا ہے۔ 11 محرم کے جو مصائب میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں
نعمان ابن منظر مدائنی کے جملے چوتھے امام سے جو منسوب ہیں انتہائی ضمانت کے ساتھ، امام نے بتایا تھا کہ جو لاشیں پامال آپ سنتے تو ہے نا ہوئی ہیں، 4 لاشیں 10ویں کے دن پامال ہوئیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہو جو جو شہید گرتا رہا مولا اس کا لاشا اٹھا کے مقتل میں لا کے رکھتے رہے. جو گنجے شہیدہ ہیں آج، مولا نے کسی صحابی کو نہیں ایسا چھوڑا کہ جس کی لاش مولا نے خود جا کے، میرے مولا حسین نے عباس کے ساتھ جا کے جس کی لاش نہ لائی ہو. جب 10ویں کا دن آیا، آپ سب جانتے ہو 28,000 لوگ تو صرف علی اکبر نے مارے تھے، غازی کی تلوار سے قتل ہوئے حبیب کی تلوار سے، لاکھوں تو ان کے اپنے تھے. پہلے ان کو دفنایا گیا. 4 لاشیں وہ تھے جن کا کوئی وارث نہیں نکلا. 10ویں کے دن 4 لاشیں وہ تھے جن کا کوئی وارث نہیں تھا. ایک آقا حسین کا لاشا، دوسرا لاشا علی اصغر کا، کیونکہ 10ویں کی شام غریبہ میں جب کاؤنٹنگ ہوئی تھی تو آپس میں یہی جملے کہے تھے نا کہ ایک لاشا تھا، ایک بچہ بھی تھا حسین کا. اس بچے کو نیزے کی انیوں سے ڈھونڈا گیا، اس لیے کہتے ہیں علی اصغر 2 بار شہید ہوئے. اور دوسری جو 2 لاشیں اور رہ گئیں یہ اون و محمد کی تھیں جن کا کوئی وارث نہیں نکلا. اور علی کی بیٹی نے بھی کہا کہ اگرچہ، کیونکہ بنی کلاب نے عباس کا لاشا پامال نہیں ہونے دیا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ بات، بنی کلاب کے بہت لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے عباس کو مار دیا شمر تمہارے کہنے پہ، لیکن پامالی ان 4 لاشوں کی ہوئی. انتہائی ضمانت سے کہہ رہی ہوں، باقی جتنے بھی سر تھے جو نیزے پہ بلند ہوئے یہ 11 محرم کو لاشوں سے جدا ہوئے. اور عین اس وقت، چوتھے امام بتاتا ہے عین اس وقت جب بیبیاں اپنے پیاروں کی لاشوں پہ موجود تھیں، یعنی عباس کا سر، جملے سن لینا، اپنے اپنے نصیب کے مطابق بی بی سے آنسو مانگو. عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، علی اکبر کا سر لیلا کے سامنے. منہار نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا آقا سر جدا ہوتے رہے کسی نے روکا نہیں؟ رو کے کہا بچایا ہاتھوں سے جاتا ہے. جب ہاتھ پس گردن بند گئے، ہاں ایک بی بی نے کوشش کی تھی اپنا بھائی بچانے کی، جسے دنیا 4 سالہ بطول کہتی ہے. کہتے ہیں جب علی اکبر کے لاشے کے پاس حسین بن نمیر آیا تو بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، کہا میرے بابا کا سر تو کاٹ لیا، یہ سر نہیں کاٹنے دوں گی، کیونکہ میرا بھائی میرے بابا کو بڑا پیارا تھا. اب یہ سکینہ کو الگ کرتا ہے، بچی الگ نہیں ہوتی. جب کوششیں کر کر کے تھک چکا تو شمر کے پاس آیا، کہا حسین کی بیٹی سر نہیں کاٹنے دیتی. بس اس ظالم نے آ کے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ دیا، بچی کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے، سکینہ کو زور سے پٹکا. جب کسی بچے کا بس نہیں چلتا وہ کیا کرتا ہے؟ بچی کا بس نہیں چلا، فرات کی طرف دوڑنا شروع کیا. ادرکنی چچا غازی، چچا میرا بھائی شبیہ محمد دوبارہ قتل ہو رہا ہے. پس مومنات کوچ کا نکارہ بجا. جو جملے بہت ضمانت کے ساتھ 2 جملے کہنے دو، کل آئے نہ آئے، ہر مجلس آخری ہوتی ہے. 2 قاتل ایسے ہیں، 2 لائن ایسے ہیں کہ تمہارے چوتھے امام نے اپنی قنوت کی دعاؤں میں جن کا نام لے کے لعنت کی ہے،
اور آج کے بعد ہر ایک پہ واجب ہے کہ جب بھی لعنت ڈالو ان دونوں کو نہ بھولو. ایک تھا زجر بن قیس اور دوسرا لعین تھا حارث بن نوفل. جیسے شمر کو یاد رکھتے ہو نا لعنت میں, حرملہ کو یاد رکھتے ہو, حکم بن طفیل کو یاد رکھتے ہو, ایسے زجر بن قیس, حارث بن نوفل, یہ دو نام نہ بھولنا, کیونکہ ان دونوں کے مصائب جو انہوں نے اہل بیت پہ ڈھائے شروع ہی 11 محرم کو ہوئے. زجر بن قیس نے کیا ظلم کیا؟ چوتھا امام بتا رہا ہے اس ظالم نے ایک رسی میں اولاد علی کو پرویا. 17 بیٹیاں علی کے گھرانے کی, ایک رسی, یعنی ہاتھوں کا تو ہلکا تھا نا, ہاتھوں کے اندر سے رسی گزاری گئی. اور انتہائی ضمانت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اونٹوں پہ سفر مسجد حنانہ سے شروع ہوا. مسجد حنانہ کہاں, کربلا کہاں؟ اللہ ہر ایک کو وہ جگہ دکھائے, ہر ایک کو لے کے جائے. یہ سفر جو تھا کربلا سے مسجد حنانہ تک کا, اب تو زائرین بسوں پہ جاتے ہیں, کار ہوتی ہے آپ کے پاس. تصور کرو تھکی ہوئی علی کی بیٹیاں شام غریباں کی آگ گزار کے, پیاروں کا دکھ سینے پہ سہ کے, تھکی ہوئی بیٹیاں جب ایک رسی سے باندھی گئیں تو اس ظالم نے رسی کا سرا لیا. مولا منہار کو بتا رہے ہیں, نعمان ابن منظر مدائنی کے پاس الگ روایت, منہار کے پاس الگ روایت, دونوں کو مولا نے بتایا کہ یہ ظالم چل پڑا. کہتے مولا پھر کیا ہوا؟ مولا نے دوبارہ جملہ کہا یہ ظالم چل پڑا. تیسری بار جب بات کی, منہار بار بار پوچھ رہا ہے مولا کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ امام چہرے پہ تماچے مار کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. مولا کہتے ہیں یہ نہیں پوچھے گا چلنے کا انداز کیا تھا؟ یہ ظالم تھا گھوڑے پہ, علی کی بیٹیاں پیدل. ہم سے کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں, ہم سے یہ کیوں نہیں کہتے, یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ کربلا کی روز عاشورہ تک جن بیبیوں نے حسین کو سلام کیا وہ 64 تھیں, 64 بیبیاں. دربار یزید تک 10 کیوں رہ گئیں؟ اور پھر جو واپس آئیں اتنے کم کیوں ہو گئے اہل بیت کہ وہ قافلہ جو انیشیلی 44 اونٹوں پہ چلا تھا, جب اجڑ کے واپس ہوئے تو 3 پہ کیوں پورا آ گیا؟ بس تھکتی گئی علی کی بیٹیاں. حارث بن نوفل کا بھی ایک ظلم سن لو. اس ظالم کی ڈیوٹی تھی اور کوئی سوئے نہ سوئے, زینب کو سونے نہیں دینا, علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا. اور تاریخ کے جملے بتا رہی ہوں, موصل آنے تلک ڈائریکٹ تو نہیں گیا نا قافلہ, موصل ڈائریکٹ کوفہ نہیں گیا, بازاروں سے گزارا گیا, چھوٹے چھوٹے محلے سے گزارا گیا, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز قصبوں میں گزارا گیا. 284 موڑ, 72 بازار اور 3000 میل کا سفر بنتا ہے ٹوٹل کیا جائے تو. اور موصل پہنچنے تک علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے 66 راتیں ہو گئی تھیں. اور موصل میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک کھجور کا تنا ملا, علی کی بیٹی نے تھوڑی دیر ٹیک لگائی. یہ ظالم جب خود سوتا تھا نا, کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کر جاتا تھا کہ تیرا کام علی کے بیٹی کو تازیانے مارنا ہے. ظلم اتنے ہیں کہ اگر اہل بیت کے خاندان کا جگر نہ ہوتا تو کوئی کب کا مر گیا ہوتا. یہ تو خاندان اہل بیت کا جگر ہے کہ جو یہ برداشت کر گئی علی کی بیٹی. بس یہ ظالم تھوڑی دیر کے لیے سویا, اور جس کو اس نے کھڑا کیا تھا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہوا. تو سکینہ دیکھ رہی تھی, اس ظالم کو کسی نے جا کے خبر دی کہ تیری ڈیوٹی جس بی بی پہ تھی وہ سو گئی ہے. سکینہ دیکھ رہی تھی,
اس ظالم نے تیزی سے اپنے گھوڑے کے پاس بندھا ہوا تازیانہ ہاتھ میں لیا. سکینہ پھوپھی کو جگانے کے لیے دوڑی. بچی کے قدم چھوٹے تھے. یہ ظالم زینب کے پاس پہلے پہنچا. کوئی تو ایسا ظلم ہوا ہے کہ جب اجڑ کے واپس آئی تو مدینے کی عورتیں پوچھتی تھیں یہ چاند گرین چہرے والی بی بی کون ہے؟ اس کا ہاتھ اٹھا, ہاتھ نیچے آیا, خون کی لکیر زینب کے چہرے سے نکلی. بی بی اتنی زور سے تڑپی کہ زینب کی رسیاں کھل گئی. بی بی نے ہاتھ کا پیالہ بنایا, اپنے چہرے کا خون ہاتھ پہ لیا, بھاگتی ہوئی گئی جہاں خولی کے گھوڑے کے ساتھ عباس کا سر بندھا ہوا تھا. اپنے چہرے کا خون عباس کے چہرے پہ ملا. کہا غازی آنکھیں کھول, غازی آنکھیں کھول. اس دن کے لیے ضمانت دی تھی, اس دن کے لیے ضمانت دی تھی. اسی لیے تو جب اجڑ کے آئی سب سے پہلے حسین کی قبر پہ گئی ہے نا, ایک لفظ نہیں بولی, چپ کر کے زیارت کی. بابا علی کے کوفے گئی, ایک لفظ نہیں کہا. لیکن ماں کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو نا. ابھی ماں کی قبر دور تھی, بی بی کو اپنا سب سے بڑا دکھ یاد آیا. ابھی ماں کی قبر دور تھی. زینب نے فریاد کی, اماں ظلم تجھ پہ بھی بہت ہوئے. تو بھی اپنے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی رہی کہ میں نے وہ ظلم دیکھے, اگر پہاڑوں پہ ہوتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں نے وہ ظلم دیکھے, دنوں پہ ہوتے راتیں بن جاتے. لیکن اپنے بیٹی کا دکھ دیکھ. بی بی اپنا دکھ بتا رہی ہے. بی بی کہتی ہے تیرے بیٹے کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا, تیرے بیٹے کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا کہ میری بینائی چلی گئی. مجھے پاس کھڑا سجاد نظر نہیں آتا ماں. میں فاطمہ صغرا کو پہچان نہیں سکتی, میں اپنی بیٹیوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. اماں مجھے نظر نہیں آتا. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا. مولا کے سوئم کا دن ہے, آج اپنی دعا نہیں, آج صرف یہ دعا کرو کہ پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلدی ہو. بھیجو ذات کو جو آ کے اہل بیت کا رونا بند کرے. جو حسین کے وہ اجڑے ہوئے گھر جو 28 رجب کے ایسے بند ہوئے آج تک کھلے ہی نہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولے. جو علی اکبر کو سغرا سے ملائے, جو قاسم کو دوبارہ سے سہرے ڈالے, جو سکینہ کو حسین کی گود میں بٹھائے, جو معصومین کے شہر آباد کرے. اور مولا بس صرف ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں اس مجلس حسین کے صدقے, ایک وعدہ مولا, کہ اگر تیرے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم سب کو قبروں سے اٹھا کے بھی اپنا نظارہ کروانا. اور اگر ہم وہ بدقسمتوں کے تیرا ظہور نہ دیکھ سکیں تو بھی مولا جب اٹھائے گا تو ہمیں, جب اٹھائے گا تو وہ بصیرت بھی دینا کہ تیری فوج کے سب سے آگے والے دستوں میں ہم شامل ہوں. اور اگر ہم وہ خوش قسمت ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تو آ جا, تو پھر تیری پہلی صدا پہ لبیک ہم کہیں. ہمارے بچوں کی معرفت کا ذوق قائم رکھ, عزاداریوں کے سلسلے ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھ. اور سب سے بڑی دعا کہ اے ہمارے وارث, ہمیں روز کے روز کربلا کی نگری سے بلاوے آئیں. ہمیں بار بار اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہماری آنکھیں کم از کم ایک بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے فیض یاب نہیں ہو لیتی. اور وہ جگہیں اپنی آنکھوں سے دکھا جہاں علی کی بیٹیاں رل گئیں, جہاں حسین نبی کا لاڈلا حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں دیتا تھا. مولا ہمارے بچوں کو علی اصغر کی غلامی نصیب ہو, ہم سب کو تیری فوج کا سپاہی بننا نصیب ہو,
اور مولا ہم سب کو وہ حق معرفت دے کہ جو ہر مومن کا استحقاق ہوتا ہے. بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طہ والقرآن العظیم یا من یقدر الوائج السالین منافسون المقربین مفرجون المؤمنین یرازق الطفل الصغیر راحم الشیخ الکبیر یا من لا یحتاج الی التفسیر بحق محمد و آل محمد ماتم حسین. مجھے کہہ دو نا انتظار کرو. اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو. اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو. سوار ہم نے کیا تھا تمہیں دم رخصت, لگام تھامی تھی میں نے بحالت دقت. کہاں گئی وہ محبت, کہاں گئی چاہت, تمام عین میرے سر پہ سایہ بار کرو. تمام عین میرے سر پہ سایہ بار کرو. حسین بہن کو وطن سے دور ہوں کچھ اور دور جاتی ہوں. اٹھو اٹھو میرے بھیا تمہیں جگاتی ہوں. کوئی بھی آتا نہیں میں کسے بلاتی ہوں. قرار جام نہ مجھ کو نہ بے قرار کرو. قرار جام نہ مجھ کو نہ بے قرار کرو. اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو. اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو. سفر مدینے سے کرتا تھا یہ سفر کیا ہے, نہ کوئی محمل ہے نہ کوئی پردہ ہے. سر میں خاک یہ کرب و بلا کا صحرا ہے. نہ جی سکوں گی تیرے بعد اعتبار کرو. نہ جی سکوں گی تیرے بعد اعتبار کرو. اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو.
सोने वालों जाग जरा, अलम के साए में रुखसत बहन को कर भैया। सुना है सख्त कठिन है ये शाम का रास्ता, बहन ये रास्ता अब्बा से नामदार करो, बहन ये रास्ता अब्बा से नामदार करो। उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो, उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो। मैं आऊंगी मेरे भैया ज़रूर आऊंगी, कफन उड़ाऊंगी मरकत तेरा बनाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी फर से अज़ा बिछाऊंगी। मैं कैद काट के लौटाऊं इंतज़ार करो, मैं कैद काट के लौटाऊं इंतज़ार करो। उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो, उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो। रगों में खून बदन में जो सांस जारी है, तुम्हारी सरवरो रेहान जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ मेरे भाई की पुरसदारी है, तुम अपने नाहों से दुनिया को सोगवार करो, तुम अपने नाहों से दुनिया को सोगवार करो। उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो, उठो हुसैन बहन को जरा सवार Ya Hussein, 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 Ya Hussein. मेरा नाना नबी, मेरे माँ सैयदा, मेरे बाबा अली, मेरे भाई हसन, मेरे पंजतन है, मेरे पंजतन मेरे क्या है बता, मेरे क्या है खता, मुझे क्यों बंदे कर दे हो पानी, क्या मोहम्मद क्या जरा नहीं हूँ, क्यों बंदे कर दे हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं हूँ, जरा कचाया नहीं हूँ, जरा कचाया नहीं हूँ, जरा कचाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बातें कर दे हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं हूँ, मेरा ने सिखाया और कुर्बान तुमको सुनाया, मेरे नाना से सिखाया और कुरान तुमको सुनाया, कम जाना कज़ाया नहीं हूँ, मेरी जाना
کا سایہ نہیں ہوں، میری کا نواسا نہیں ہوں، مجھے کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محمد کیا پیارا نہیں ہوں، مدینہ اور مسجد کے نظر ہے، مدینہ کے آئے ہے اور مسجد کے نظر ہے، میں نظر نہیں ہوں، میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں لشکر کے کھیلا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بندے کر دے ہو پانی، کیا محمد کیا پیارا نہیں ہوں۔ حسین حسین تو جبی اللہ وہ دستے بلائی، حسین حسین انت مقتول بشمشیر جفائی، حسین حسین تو جبی اللہ وہ دستے بلائی، حسین حسین آج چاہے کوہو کمرو کعبہ و سنگو و جرو خسکترو جمجم و میجا و سریا و صفا یسرب و وطا و صفا مروہ جگردو و صفا آب و ہوا تارجیا ماہی و تو ماہ و ایجابات بروجیت جگ عرش و سماوات و فلک نوح قلم کرسی اتار سے موجم اما او فگانن اما گریا کنانن اما نوح کنانن اما سینا جنانن اما جنا دنانن مانے دانن چے کنن بھائی حسین حسین گوہرے والا نے جا بھائی حسین حسین شیر شاف کربلا بھائی حسین حسین شانی زہرا بسو بھائی حسین حسین مسجد اکبر بسو آج چاہے کانا و کھل کان جہاں آدم و حوا و سلیمان و جبی حلت و کریان جگر ختم رسولان شریفان امیران و گرما اما او فگانن اما او فگانن اما گریا کنانن اما گریا کنانن اما نوحا کنانن اما نوحا کنانن اما سینا جنانن اما سینا جنانن اما جنا دنانن اما جنا دنانن مانے دانن چے کنن بھائی حسین حسین گوہرے والا نے جا بھائی حسین حسین شیر شاف کربلا بھائی حسین حسین شانی زہرا بسو بھائی حسین حسین مسجد اکبر بسو آج چاہے کوہو کمرو کعبہ و سنگو و جرو خسکترو جمجم و میجا و سریا و صفا یسرب و بتا و صفا مروہ جگردو و صفا آب و ہوا تارجیا ماہی و تو ماہ و ایجابات بروجات جگر عرش و سماوات و فلک نوح قلم کرسی اتار سے موجم اما او فگانن اما گریا کنانن اما نوحا کنانن اما سینا جنانن اما جنا دنانن مانے دانن چے کنن بھائی حسین حسین گوہرے والا نے جا بھائی حسین حسین شیر شاف کربلا بھائی حسین حسین شانی زہرا بسو بھائی حسین حسین مسجد اکبر بسو بھائی حسین حسین انت مقتول بشمشیر جفائی، حسین حسین تو جبی اللہ ہوئم دستے بلائی، حسین حسین حسین
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔